الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا صالحا متقبلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انتہائی واجب الاحترام و تکریم میرے معزز محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور حدیث پاک میں سے ایک حدیث مبارکہ مطہرہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اچھا چھوڑ دیں، بند کر دیں۔ رب تعالی جل مجدہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، آپ سب حضرات کو سننے کی، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب تعالی جل مجدہ اس میں فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم نے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے، اور نبی کریم حضرت اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنتوں سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ محبت کرے گا، اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ایک چیز، ہر ایک تعلیم، ہر ایک موقع کی، غم کے موقع کی تعلیم ہمارے پاس آئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا بیٹا ہے اور مغموم ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم آپ کے غم نے ہمیں غمگین کر دیا، مگر وہ کام جو اللہ کی رضا والا ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے، اللہ کی ناراضگی والا کام ہم نے نہیں کرنا۔ خوشی کا موقع ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، اتنی بڑی خوشی نہیں ملی، مگر آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی فتح تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آج کسی کے ساتھ کوئی بدلے والا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے انا فتحنا لک فتحا مبینا کی یہ آیات مبارکہ جاری تھی۔ میرے دوستوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات طیبہ میں ہمارے لیے بہترین نمونہ، ہمیں خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، ٹھیک ہے نا، ہر ایک لمحے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ بندہ مسائل میں آتا ہے، پریشانیوں میں آتا ہے، تو میرے دوستوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی پریشانیاں پہنچی۔ آپ کہیں گے جادو ہو جاتا ہے، تو ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا، آپ پر بھی جادو چلا، آپ نے بھی حل کیا، اور اللہ تبارک و تعالی سے جو حل لیا وہ امت کو دیا، تاکہ آخری انسان جو دنیا میں آنے والا ہے، جب اس پر جادو ہو جائے تو اس نے حل کہاں سے نکالنا ہے؟ ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں جانا۔ اگر ادھر ادھر دائیں بائیں جائے گا تو چور اچکے آخری دور میں آ کر کے بیٹھ کے اس کے ایمان کا سودا کر کے اس کو ایمان سے بھی اس کو ہاتھ دھونا پڑے گا، اور ایمان کی جو دولت اس کو ملی ہے اس سے بھی وہ محروم ہو جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ حل بھی دے دیا۔ تو میرے دوستو، ہر ایک چیز ہے، ترتیب سے آپ دیکھیں گے، خوشی ہے، غمی ہے، پریشانی ہے،
آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو ملتی رہے گی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی محبت ہے جس کا صلہ اور جس کا رزلٹ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور جنت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے مختلف مواقع ہیں، تبوک کا موقع ہے میرے دوستو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور کا سفر ہے، آج ضرورت آپ کے مال کی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے ایک سوال رکھا گیا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر الہی کلمت اللہ کے لیے اس چیز کی ضرورت پڑی ہے۔ صحابہ اکرام بکھر جاتے ہیں، اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ میں دو اشخاص کی بات کروں گا۔ عمر آج دیکھ رہے ہیں میری پوزیشن بہت سٹرونگ اور اچھی ہے، بہتر ہے، آج ابو بکر سے میں نمبر لے جاؤں گا۔ میرے دوستو عمر بھی چلے گئے، ابو بکر بھی چلے گئے، دیگر صحابہ بھی چلے گئے۔ تبوک کا موقع ہے، اس اعلان پر کہ اللہ کے نام کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان ہے، ہم گھر سے چیزیں لے کر کے آئیں گے۔ دیکھو کیا لے کر کے آ رہے ہیں۔ صحابہ نے اتنا لایا کہ ڈھیر اکٹھا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا عمر کیا لے کر کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی، اللہ کے پاک پیغمبر سارے کا سارا مال اکٹھا کرنے کے بعد اس کو نصف کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا آپ کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا۔ میرے دوستو عمر دیکھ رہے ہیں، ابھی ابو بکر آئے نہیں ہیں۔ ابو بکر اپنی پوٹلی کے ساتھ آ رہے ہیں، اپنے تھیلے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ابو بکر آ رہے ہیں، ابو بکر لے آ کر کے اس ڈھیر میں ڈال رہے ہیں۔ ابو بکر کیا لائے ہو، کیا لے کر کے آئے ہو؟ ابو بکر نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو جواب دیا، فرمایا اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے پاک پیغمبر، آج اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑی۔ اس کو ان دیواروں کو جو مٹی کی دیواریں تھے ان پر ہاتھ پھیر کر کے دیکھا کہ کہیں سوئی بھی باقی نہ ہو، کہ کہیں اگر وہ سوئی کسی مجاہد کے کام آنی ہے تو وہ بھی باقی نہ رہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر کر دیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حاضر کیا، عمر کہتے ہیں میں نے کہا ہاں ابو بکر ہی ہے، پہلا ہی ہے، ثانیس نہیں ہے، وہ وہی ہے جو آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرقد میں آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ میرے دوستو وہ ابو بکر ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا لا تحزن، غم نہ کرنا، ان اللہ معنا، اس لیے کہ میں رب تمہارے ساتھ ہوں، وہ ابو بکر تھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، صحابہ اکرام نے وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی نسبت ہوئی، جس کا تعلق جڑا، اس چیز کے اوپر بھی اپنی جانیں دے دی، اس چیز کے اوپر بھی اس طرح فدا ہوئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں کیا چیز آئی ہے، ہمیں اس سے کوئی پتہ نہیں کہ اپنوں سے آئی ہے، بیگانوں سے آئی ہے، قریب والوں سے آئی ہے، دور والوں سے آئی ہے، دشمنوں سے آئی ہے، دوستوں سے آئی ہے، ہمیں اس سے کوئی پتہ نہیں۔ ہم نے مارکیٹ میں دیکھنا ہے فیشن کیا ہے۔ تو میرے دوستو صحابہ اکرام نے ہر اس چیز کو پسند کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے قربت پائی، جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس پر خود بھی جان دی اور اپنے جتنے بھی جانثار تھے ان سے بھی کہا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس پر جان دی جا سکتی ہے، اس پر جان دی جا سکتی ہے۔ ایک صحابیہ ہے، یہ تو صحابی ہے نا، ایک صحابیہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد احد کے موقع پر حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میرا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، آپ اس کو لے جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیر نہیں چلا سکتا، تلوار نہیں چلا سکتا، یہ تو صحیح اٹھ نہیں سکتا، تو یہ کس کام آئے گا؟ یہ تو جو ہے
ان کو پانی بھی نہیں پلا سکتا، جو مجاہدین ہوں گے ان کے لیے مشکیزیں بھی نہیں بھر سکتا، تو یہ کس کام آئے گا؟ وہ صحابی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھتی ہوں یہ چل نہیں سکتا، میں یہ سمجھتی ہوں یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا، میں یہ سمجھتی ہوں یہ تیر نہیں چلا سکتا، میں یہ سمجھتی ہوں یہ مشکیزیں کمر پہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے، میرے آقا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ پہ تیر آئے نا آپ اس کو آگے کر دینا، یہ آپ کی ڈھال تو بن سکتا ہے، یہ آپ کی ڈھال تو بن سکتا ہے۔ تو میری خوش بختی یہ ہوگی، میری خوش نصیبی یہ ہوگی، میری خوش بختی یہ ہوگی کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آنے والا وہ تیر، وہ نیزہ، وہ میرے بچے کو لگے، میرے آقا کو وہ نہ لگے، میرے آقا تک وہ نہ پہنچے۔ ایک صحابیہ تھی، وہ احد کے موقع پر ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر لینے کے لیے آئی، اور اس کو کہا گیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا خاوند شہید ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے، مجھے اپنے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، وہ خیریت سے ہیں؟ کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس نے کہا آپ کو میں جو پوچھ رہی ہوں مجھے اس کا جواب دیجئے، حتیٰ کہ یہ بات ذکر باپ شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، خاوند شہید ہو گیا، بھائی شہید، 4 شہید ہو گئے، لیکن پتہ لگایا، مجھے بتاؤ میرے آقا خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں؟ پتہ چلا کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے، سارے کے سارے غم دور ہو گئے۔ میرے آقا کی خیریت کا پتہ چلا، میرے آقا خیر سے ہیں اس بات کا پتہ چلا، سارے غم دور ہو گئے۔ تو میرے دوستو، وہ لوگ، وہ صحابہ، وہ صحابیات آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان و مال سے، اپنے سب کچھ فدا کر کے آپ سے محبت کر، آج ہم بھی دعویٰ کر رہے ہیں محبت کا، لیکن ذرا ٹٹولے تو صحیح، پرکھے تو صحیح، اندازہ تو لگائیں، اس کی جانچ پڑتال تو کریں، ہماری محبت کیسی، ہماری محبت کیسی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب ہجرت کرنے لگے تو ہجرت کے وقت ایک سواری کو تیار کیا، سواری پہ خود بیٹھے، سواری پہ بیٹھے، اہلیہ کو بٹھایا، بیٹے کو بٹھایا۔ جب خاندان والوں کو پتہ چلا، اعزاء اقربا کو پتہ چلا، سسرال والوں کو پتہ چلا، سسرال والے آئے، انہوں نے کہا آپ نے جانا ہے تو جاؤ، یہ ہماری بیٹی ہے، اس کو جانے نہیں دیتے۔ بیٹی کو اتار لیا، ان کی اہلیہ کو اتار لیا، وائف کو اتار لیا۔ اچھا، اتنے میں بھائی آ جاتا ہے، بھائی کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے جانا ہے تو جاؤ، یہ ہمارا خون ہے، اس کو نہیں جانے دیں گے۔ بیٹا اس نے لے لیا۔ دوسرا بھائی آیا، اس نے کہا سرمایہ یہاں سے کمایا تھا، پیسے یہاں سے کمائے تھے، سواری اس سے لیے، لہذا ہم سواری نہیں دیتے۔ تیسرا ہے، اس نے کہا جو جیب میں ہے، جو روپیہ پیسہ وہ بھی دے دو۔ کچھ بھی باس نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمت نہیں آ رہی۔ وہ ایمان تھا کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری محبت ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، پاؤں سے خون آ رہا ہے، ہونٹوں سے خون آ رہا ہے، چونکہ کتنے دن کا فاقہ تھا، پیاس تھی، پیاس کی شدت کی وجہ سے ہونٹ پٹ چکے تھے، خون آ رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی نا، عبد الرحمن ہاں گئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہوں، سارے کا سارا پیچھے چھوڑ کر کے آیا ہوں، صرف ایمان بچا کر کے لایا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو چیز ہے اصل، یہی تو چیز ہے۔ تو میرے دوستو، انہوں نے قربان کیا، مال بھی قربان کیا، اولاد بھی قربان کی، بیوی بھی قربان کی، سب کچھ قربان کیا۔ تو جب دنیا سے جا رہے تھے نا، جب دنیا سے جا رہے تھے، فرمایا اتنا ترکہ ان کا تھا کہ جو خربوں میں ہے، جس کو جو مال کی صورت میں چھوڑا تھا، وہ فرمایا مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں سونا کتنا ہے، زیورات کے اتنے امیر بن گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یمن سے آنے والی چادریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چادر ان میں سے رکھی ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زیارت کی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر مجھے بڑی اچھی لگی، اس پہ یہ پھول، اس کی بہت اچھے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن یہ چادر میں تمہیں نہ دے دوں؟ عبد الرحمن یہ چادر میں تمہیں نہ دے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو چاہ رہا ہوں، یہ چادر مجھے دے دیجئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دی نا، تو میرے دوستو، عبد الرحمن عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے پتہ ہے یہ یمن کی چادریں، لیکن تاجر ہونے کی حیثیت سے میرے پاس ہزاروں چادریں پڑی ہیں، مگر یہ چادر وہ چادر ہے کہ جس کی نسبت آپ کے ساتھ ہو گئی ہے۔ میں نے اس چادر کو کیا کرنا ہے؟ میں نے اس چادر کو بند کرنا ہے اور رکھ دینا ہے، رکھ کر اپنے اعزاء اقربا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل خانہ کو یہ وصیت کرنی ہے، جب میں مر جاؤں نا تو کفن کسی دوسرے کپڑے میں نہیں، کفن مجھے اس چادر میں دینا ہے، کفن مجھے اس چادر میں دینا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی نسبت میرے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اب صحابہ فدا کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ اس چیز کی نسبت آقا کے ساتھ ہے۔ ایک بچہ ہے جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ قمیض مبارک دے دیجئے، یہ قمیض مبارک مجھے دے دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ آپ کو دے دوں گا، یہ قمیض آپ کو دے دوں گا۔ پھر وہ گیا، پھر واپس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قمیض دے دیجئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ قمیض دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آئی، قرآن کریم میں آتا ہے لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اے میرے محبوب اتنا بھی فراخ دلی نہ کیجئے گا کہ آپ خود مغموم ہو جائیں، آپ کو خود تکلیف ہو، اس طرح نہ کیجئے گا۔ مگر یہ بات تو دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنی جو ہے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، کتنی سخاوت کا مظاہرہ کیا، چادر دے دی۔ مگر آگے صحابیات کو دیکھیے کہ اس کی نسبت کی وجہ سے انہیں پتہ ہے کہ ہماری بخشش کا باعث یہ نسبت بنے گی، ہماری برکت کا باعث یہ نسبت بنے گی، اس چیز میں برکت آئے گی جس کا تعلق نبی کریم رؤوف الرحیم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مرقد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے، بالاتفاق ائمہ کرام کا، علماء کا، مفتیان کا بالاتفاق یہ فیصلہ ہے کہ وہ اتنی اعلیٰ جگہ ہے، بیت اللہ سے اعلیٰ جگہ ہے، جہاں کی جتنی چیزیں ان سے اعلیٰ۔ کیوں؟ کہ وہ اس کی نسبت وہ لگ رہی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدن مبارک سے۔ تو میرے دوستو، جس چیز کا تعلق ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، وہ عرشوں سے بھی اعلیٰ، عرش اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہو گئی۔ تو میرے دوستو، آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال ہمیں دیے، کیا وہ اعلیٰ نہیں ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے بتائے وہ اعلیٰ نہیں ہوں گے؟ من احب سنتی، آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جو میرے طریقے کے ساتھ محبت کرے گا، جو میرے طریقے کے، گویا کہ وہ میرے سے محبت کرے گا، اور جو میرے سے محبت کرے گا، وفا یہی ہے کہ قیامت والے دن وہ ہم سے جدا نہیں ہوگا، وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ قیامت والے دن وہ ہم سے جدا نہیں ہوگا، وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے آقا کا اٹھنا کیسا ہے، ہمارے آقا کا بیٹھنا کیسا ہے، ہمارے آقا کا سونا کیسا ہے، ہمارے آقا کا جاگنا کیسا ہے، ہمارے آقا کا گھر میں جانا کیسا ہے۔ آپ جب جاتے ہو نا، بہت سارے شیاطین کو گھر میں لے کر کے جاتے ہو، لیکن جب اس طریقے سے جاؤ گے نا تو وہ شیاطین بھاگ جائیں گے۔ ایک بات کرتا ہوں، بڑی اہمیت کا حامل بات ہے، گھر میں جانے کی بات تو الگ نا، آپ گھر سے اپنے واش روم میں جا رہے ہو، آپ گھر سے اپنے واش روم میں جا رہے ہو، تو بڑے بڑے جو فقیہ ہیں، بڑے بڑے محقق ہیں، وہ محقق کہتے ہیں آگے وہ دشمن جس نے آپ کی دشمنی کا اعلان کیا ہوا ہے، وہ سارے کے سارے وہاں اگٹھے واش روم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آقا کے طریقے سے واش روم میں نہیں گئے تو آپ نے بغاوت کا اعلان کر کے ان سارے شیاطین کو اپنے اوپر مسلط کر دیا ہے، اور جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں یہ اس جگہ میں بیٹھے ہوئے آپ کے منتظر ہیں۔ اور اگر آپ نے اللہ کی پناہ میں آ کر کے، اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں ان شیاطین سے جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں، جب وہ وسوسہ ڈالتے ہیں اس کا اثر دماغ اور دل پہ ہوتا ہے، جب دماغ اور دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے، یہ جا کے تحقیق کیجئے گا، اثر ہوتا ہے، پھر بندے کے اندر قوت برداشت ختم ہوتی ہے، اس کا جھگڑا گھر میں بھی ہوتا ہے، بازار میں بھی ہوتا ہے، اندر بھی ہوتا ہے، باہر بھی ہوتا ہے،
دوائیاں لے کر کے ڈپریشن کی آج میں مریض بن گیا ہوں، مجھے یہ مسئلہ ہو گیا ہے، مجھے ہائی بلڈ پریشر ہو گیا ہے، مجھے یہ ہو گیا ہے، مجھے وہ ہو گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اپنے نبی کا طریقہ چھوڑا ہوا۔ اصل بات کیا ہے؟ اپنے نبی کا طریقہ چھوڑا ہوا ہے۔ تو اپنے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے ان الفاظ کی جن سے اللہ تبارک و تعالی مدد کرتے ہیں، ہوتی ہے، ملتی ہے، ان الفاظ کو نوٹ کر کے کہ وہ الفاظ کون سے ہیں، میں نے جانا کیسے ہے، اس ایک طریقے کو سیکھ کر کے اس طریقے کے سے جائیں گے، ان تمام خبث الخبائث سے، ان تمام شیاطین سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ میرے دوستو، آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ ایک بات کر کے اپنی ساری بات ختم کروں گا۔ ایک صحابی ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت آیا، ایک صحابی رسول ہیں، آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اعلان کیا، اور اعلان کیا تھا کہ لوگوں سنو، میں دنیا سے جانے والا ہوں، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر دنیا کے اندر کسی کا کوئی بدلہ ہو تو میں محمد الرسول اللہ خود حاضر ہوں، آؤ آ کے مجھ سے بدلہ لے لو۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں غزوے میں جب آپ قطاریں سیدھی کر رہے تھے، میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا، آپ نے مجھے سختی سے یوں کیا، مجھے برچھی لگی یا کچھ بھی ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر کے فرمایا، آ جاؤ، آ کر کے بدلہ لے لو۔ وہ صحابی آئے اور آ کر کے قریب ہوئے، آ کر کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اس وقت میرے بدن پہ کپڑا بھی نہیں تھا۔ نبی، ایک سارے صحابہ مغموم ہیں اور رو رہے ہیں۔ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور کیفیت دیکھ کر کے یہ معاملہ کیا ہے؟ جب آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدن مبارک سے کپڑا اٹھایا، مہر نبوت سامنے آئی، وہ صحابی چمٹ گئے اور چمٹ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدلہ کوئی نہیں تھا، یہ باتیں ساری کی ساری باتیں تھی، میں تو اس بات سے اپنے دل کو تسکین دینا چاہ رہا تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے سن رکھا تھا، جس چیز کی نسبت آپ کے ساتھ ہو گئی، جو چیز آپ کے ساتھ جڑ گئی، اس کو آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ میرے دل نے چاہا میرا بدن آپ کے ساتھ ٹچ ہو جائے، میں اس کو مس کر لوں، اس کو بوسہ دے دوں، اس کو چموڑ لوں، چمڑ جاؤں اس کے ساتھ، تاکہ کل قیامت یہ چیز، یہ موقع، یہ لمحہ گارنٹی دے اور وہ بشارت دے، وہ شاہد اور گواہ بن کر کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اس لیے یہ کیا تھا۔ میرے دوستو، وہ صحابہ کیوں مر رہے تھے؟ آقا کی اداؤں پہ مر رہے تھے، ان کے ساتھ وفا کی ایک ایک عمل میں، کہ ہماری نسبت آقا سے ہے۔ آج آنے والی جو چیز جب آتی ہے نا، اس کو دیکھا کرو، کل قیامت والے دن ہم ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت دینا۔ یہ بھی سوچنا کہ نبی کی شفاعت کے حقدار ہیں، نبی کی شفاعت مانگ رہے ہیں، کہیں نبی کے دشمنوں کا کھا تو نہیں رہے، ادا تو نہیں لے رہے، ان کے طرز زندگی کو تو نہیں اپنا رہے۔ تو غمی میں بھی دیکھو، خوشی میں بھی دیکھو، ہر حال میں اپنے آقا کی اداؤں اور تعلیمات کو دیکھو۔ وفا یہ ہے، دیکھ کر اگر تم کرو گے، کل قیامت کی وہ گھڑی ہوگی، قطار اندر قطار آنے والا ہر ایک امتی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر یہ عہد کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے غلام ہیں، کل غلامی کا وہاں ثبوت دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی اعلان کریں گے، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، یہ میرا امتی ہے جس نے دنیا میں سب اس کے سے جدا ہو گئے، اس نے میرے ساتھ وفا کی ہے۔ ہمیں گلے سے لگا لیں، ہماری وہاں بھی سنور جائے گی آخرت، یہاں بھی ہمارے لیے آسانیاں مقدر بنے گی، قدم چومے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے جمعے سے پہلے یہ کہا تھا کہ بھائی سنتیں جب پڑھ رہے ہوں، جب فرض پڑھ رہے ہوں، اس وقت سنتیں نہیں ہوا کرتی، اس وقت اہتمام یہ کیا کریں کہ چونکہ فرض وہ چیز ہے جس کی کسی حال میں بھی چھوٹ نہیں۔ کہتے ہیں کہ بندہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھے، اب کھڑا نہیں ہو سکتا تو لیٹ سکتا ہے، فرمایا پھر بھی پڑھے۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ بیٹھ سکتا ہے پھر پڑھے، اگر بیٹھ نہیں سکتا یوں کر کے اشارے کر سکتا ہے پھر بھی پڑھے۔ اتنی تاکید فرمائی۔ تو فرض کے ہوتے ہوئے سنتوں کو اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن فجر کی سنتوں کا اور خاص کر کے مغرب کی سنتوں کا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں سجدے میں جاؤں اور پتہ چلے کہ گھوڑے آئیں گے، گردنوں کو رون ڈالیں گے، تو میں پھر بھی سنتیں پڑھوں گا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فرض اگر ہو
رہے ہوں تو فرض میں مل جائے بندہ. ایک رکعت اگر ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن فرض میں لازمی مل جائے. اگر یہ یقین ہو جائے کہ میں فرض میں نہیں مل سکتا تو پھر لازمی فرض میں ملنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.